السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ وقال سبحانہ وتعالی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يدي أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وانهى عن المنكر وآتيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی، یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب آیت ہے۔ یہ ایسی آیت ہے جو اکثر ہمارے نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ہماری بیماری کا علاج بھی کیا، اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ والی آیت ہماری دکھتی ہوئی رگ کو، دکھتی ہوئی نس کو پکڑ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کون انسان کی نفسیات کو، اس کے مزاج کو، اس کی بیماری کو پہچان سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس آیت کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی دیا گیا جو ہمارے دل میں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ مناسب تو یہی سمجھتا ہوں پہلے اس سوال کو عرض کر دوں تاکہ آیت کا مفہوم میں اور آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ بعض اوقات ہمارے اور آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں ہوتی ہیں، کتنی انجمنیں، کتنی جماعتیں، کتنے افراد، کتنی پارٹیاں، کتنے جلسے، کتنے جلوس اور کتنے اجتماعات ہوتے ہیں۔ بظاہر سب کا مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سد باب کیا جائے،
یا یوں کہہ لیجئے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو روکا جائے، معاشرے کو سیدھے راستے پر لایا جائے، انسان کو انسان بنانے کی فکر کی جائے۔ جو جماعتیں، جو انجمنیں اس کام کے اندر مصروف ہیں، اگر میں اور آپ ان کی تعداد کو شمار کریں گے تو شاید ہزاروں کو پہنچے گی، لیکن دوسری طرف اگر معاشرے کی عمومی حالت کو بازاروں کے اندر دیکھا جائے یا جیتی جاگتی دنیا کو ذرا قریب سے دیکھنے کا موقع ملے تو یوں محسوس ہوتا ہے یہ ساری کوششیں ایک طرف اور خرابی کے سیلاب ایک طرف، یعنی معاشرے پر ان کوششوں کا کوئی خاص اثر نظر نہیں آتا، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا پہیہ اسی غلط رخ پر ہے جس پر وہ پہلے تھا۔ اگر ترقیاں نظر آتی ہیں تو برائیوں کے اندر، اچھائیوں کے اندر ترقی نظر نہیں آتی۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ ساری کوششیں ناکام نظر کیوں آتی ہیں؟ اکا دکا مثالیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر مجموعی اعتبار سے معاشرے کے اوپر نظر ڈالی جائے تو کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس سوال کا جواب بھی دیا اور ہماری بیماری کا علاج بھی بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا، تم سیدھے راستے پر آ گئے، تو جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ میں اور آپ اس آیت سے یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ آج سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف اپنی اصلاح کی فکر کریں گے، دوسرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دوسرا کوئی غلط کام کرے تو اس کے ٹوکنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الناس اذا رأوا الظالم، جب لوگ کسی ظالم کو کسی دوسرے پر ظلم کرتا دیکھیں اور یہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے اندر یہ طاقت ہو کہ اس ظالم کو اس کے ظلم سے روک دیں، فلم یأخذوا علی یدی، باوجود اس کے یہ لوگ اس کا ہاتھ نہیں روکتے، اس کو ظلم کرنے کا موقع دیتے ہیں، تو اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من، قریب اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو فوراً ہلاک کر دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا اگر سامنے والا غلط کام کرتا ہے تو ٹوکنے کی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، جو لوگ گمراہ ہیں ان کی گمراہی تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ تو آیت کا مطلب کیا ہوا؟ آیت کا مطلب یہ ہوا جو اللہ کا بندہ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے چکا ہے، اب اگر دوسرا شخص اس کی بات نہیں مانتا تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اب اس شخص کی پکڑ نہیں ہوگی اور اس اللہ کے بندے کی گمراہی کا نقصان اس اللہ کے بندے کے اوپر نہیں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ہماری بنیادی بیماری یہ بتلا دی کہ یہ ساری کوششیں جو ناکام نظر آتی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرے کی چوکھٹ سے ہو، وہ اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، اسی وجہ سے وہ دوسروں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتا ہے، دوسروں کو اچھائیوں کو حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، لیکن اپنے اندر جھانکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، معاشرے کا سب سے آسان کام ہے، معاشرے پر سب سے آسان کام ہے دوسرے لوگوں پر اعتراض کرنا، دوسرے لوگوں پر تنقید کرنا، اور سب سے مشکل کام معاشرے کے اندر یہ ہے اپنے اندر غور کرنا کہ میں کتنے پانی کے اندر ہوں، میرے اخلاق کس قدر خراب ہیں، میرا طرز عمل لوگوں کے ساتھ کتنا برا ہے، اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ معاشرے کا سب سے مشکل کام ہے۔ سن لیں وہ لوگ جو دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور لوگوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ لوگ برباد ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا تھا من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگوں کے اندر بددینی آ گئی، لوگوں کے اندر بے راہ روی آ گئی، تو خود سب سے زیادہ برباد یہ شخص ہے۔ میرے عزیزو، جس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اسے دوسرے کا بخار نظر نہیں آتا،
مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی سلسلے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کی ایک عزیز خاتون کے پیٹ میں شدید درد تھا، وہ ان کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ایک عورت سامنے سے آئی ویل چیئر کے اوپر، جس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے، دونوں پیر ٹوٹے ہوئے تھے، اس کا سینہ بھی جلا ہوا تھا۔ مفتی صاحب نے اپنی ان عزیز خاتون سے کہا، ذرا اس اللہ کی بندی کو دیکھو، اور اس وجہ سے کہا تھا جب انسان اپنے سے بڑی تکلیف کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی تکلیف کم محسوس ہوتی ہے اور زبان پر شکر کے بول آتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی بندی یہ کہتی ہے میں مانتی ہوں کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہیں، دونوں پیر ٹوٹے ہیں، لیکن اس اللہ کی بندی کے پیٹ میں درد نہیں ہے۔ بتلانا مقصود یہ تھا، ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ واقعے کو یوں بیان نہیں کر دیتے بلکہ ہمیں واقعے سے کچھ سکھلانا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ سکھلایا گیا اس واقعے سے، جس اللہ کے بندے کو اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے وہ دوسروں پر اعتراض تنقید نہیں کرتا، اور جس اللہ کے بندے کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی وہ دوسروں کے اندر خامیاں تلاش کرتا ہے اور دوسروں پر اعتراض کرتا ہے اور تنقید کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی تو اس آیت کے اندر فرمایا کہ تم جن کے متعلق یہ کہتے ہو کہ لوگ برباد ہو گئے، اگر وہ برباد بھی ہیں تو صحیح، لیکن ان کی بربادی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ کل مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالی بتلائیں گے میں اور آپ دنیا میں کیا کر کر آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس پر میں اور آپ اعتراض کر رہے تھے، ہو سکتا ہے جس پر میں اور آپ تنقید کر رہے تھے، کہ اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اتنا محبوب ہو کہ کل قیامت کے دن وہ ہم سے آگے نکل جائے۔ میرے اور آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ میں اور آپ صبح و شام جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالی کے مرضی کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اگر مرضی کے مطابق ہیں تو سبحان اللہ، لیکن اگر مرضی کے مطابق نہیں ہیں تو اپنے آپ دوسروں پر تنقید نہیں کریں، دوسروں پر اعتراض کرنا بند کر دیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ میرے بزرگوں اگر صحابہ کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے ان کے اندر اپنی اصلاح کی فکر بہت تھی، وہ دوسروں پر تنقید نہیں کرتے تھے، دوسروں پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں، آپ علیہ السلام کے مجلس میں بکثرت آتے تھے، اور ظاہر ہے جب آپ کے مجلس میں آتے ہوں گے اور آپ کی باتیں سنتے ہوں گے تو کیا طبیعت بن کر آتی ہوگی، کیا رقت پیدا ہوتی ہوگی اور کیا جذبہ پیدا ہوتا ہوگا۔ لیکن ایک دن چلاتے ہوئے آ رہے تھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حنظلہ تم نے کس معنی کر کہا تم منافق ہو گئے؟ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں جب میں آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب گھر چلا جاتا ہوں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ میں ظاہراً کچھ نکلا اور باطناً کچھ نکلا، یہ ایک مومن کا کام نہیں ہو سکتا، یہ ایک منافق کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا حنظلہ کہ یہ وقت کی بات ہے، یہ گھڑی کی بات ہے، دل کی کیفیت ایک جگہ نہیں ٹکتی، کسی وقت جذبہ زیادہ ہوتا ہے، کسی وقت جذبہ کم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر اپنے آپ کو منافق تصور کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی اور ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ علیہ السلام کے رازدار کہلاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان صحابی کو مدینہ منورہ کے ایک منافق کا نام بتلا رکھا تھا اور اتنے اعتماد سے بتلایا تھا، جب کسی اللہ کے بندے کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوتا تو صحابہ اس مجمع کے اندر تلاش کرتے کہ حضرت حذیفہ موجود ہیں یا نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ موجود ہوتے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی کہ یہ اللہ کا بندہ مومن ہے، لیکن اگر حضرت حذیفہ موجود نہیں ہوتے تو وہ اس بات کی علامت ہوتی کہ شاید یہ اللہ کا بندہ منافق ہے۔ اگر مومن ہوتا حضرت حذیفہ ضرور شامل ہوتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ خلیفہ بن چکے تھے اور آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی، اسی عالم میں حضرت حذیفہ کے پاس آتے ہیں اور حضرت حذیفہ کی خوشامد کرتے ہیں اور کہتے ہیں حذیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ
مجھے صرف اتنا بتلا دو کہیں منافقین کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے۔ میرے بزرگوں بتلانا یہ مقصود تھا، جب صحابہ کو اپنی فکر ہوئی انہوں نے دوسروں پر تنقید نہیں کی، دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھائیں، دوسروں پر اعتراض نہیں کیے، دوسروں کو منافق نہیں کہا۔ ہر وقت یہ فکر رہتی تھی، ہر وقت یہ فکر تھی صحابہ کو کہ ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف تو نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، اصلاح کا راستہ بھی یہی ہے۔ ہر اللہ کا بندہ یہ کوشش کرے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، رفتہ رفتہ سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میں یہ سوچ لوں اصلاح کا آغاز آپ سے کروں، آپ یہ سوچیں اصلاح کا آغاز مجھ سے ہو، میں آپ پر تنقید کروں، آپ مجھ پر تنقید کریں، میں آپ پر اعتراض کروں، آپ مجھ پر اعتراض کریں، آپ اپنے گریبان میں نہ جھانکیں اور میں اپنے گریبان کے اندر نہ جھانکوں، اس طرح کبھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، بلکہ فسادات وجود میں آئیں گے، جھگڑے وجود میں آئیں گے، نئی باتیں پنپیں گی۔ اگر ہم نے یہ عزم کر لیا، میں اور آپ یہ عزم کر کے اٹھیں، دنیا جھوٹ بولے تو بولے، میں اور آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، دنیا دھوکہ دے تو دے، میں اور آپ دھوکہ نہیں دیں گے، دنیا رشوت لے تو لے، میں اور آپ رشوت نہیں لیں گے، دنیا سود کھائے تو کھائے، میں اور آپ سود کے قریب نہیں جائیں گے، دنیا امانتوں کے اندر خیانت کرے لیکن میں اور آپ خیانت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے یہ جذبہ کر لیا تو انشاءاللہ ایک دن معاشرے کی اصلاح ہوگی اور انقلابی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور یاد رکھیں وہ لوگ جو دوسروں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، قرآن کریم کا بیان ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے ایسے اللہ کے بندے کے متعلق وحی سنائی تھی کہ یؤتیٰ بالرجل یوم القیامہ، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، فیلقیٰ فی النار، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، فتندلق اقطاب بطنی، اس اللہ کے بندے کی گرمی کی شدت کی وجہ سے آنتیں پیٹ سے باہر نکل آئیں گی، فیدور کما یدور الحمار فی الرحا، اور وہ اللہ کا بندہ اپنی آنتوں کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جس طرح پرانے زمانے کے اندر گدھے چکی کے ارد گرد گھومتے تھے۔ فیجتمع الیہ اہل النار، جہنم والے اس کے پاس آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے الم تکن تأمر بالمعروف، کیا تم بھلائی کا حکم نہیں کرتے تھے، وتنہی عن المنکر، کیا لوگوں کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے؟ وہ اللہ کا بندہ کہے گا بلا کیوں نہیں، کنت آمر بالمعروف، میں بھلائیوں کا حکم کرتا تھا، وتنہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکتا تھا، لیکن کمی یہ تھی میں لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا لیکن اپنے دامن کو اس گناہ سے نہیں بچاتا تھا۔ سوچ لیں میں اور آپ، جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ایک دوسرے پر، اور ایک دوسرے پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ حدیث میرے ہی لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، دوسروں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں لیکن اپنا آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ اپنی اصلاح کس طرح کریں؟ قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی پر کہ اس نے مجھے اور آپ کو بیار و مددگار نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا اور ایسی آواز کان میں آتی جس طرح شہد کی مکھیوں کی آواز آتی ہے۔ ایک موقع پر وحی نازل ہو رہی تھی، ہم لوگ رک گئے اور سوچا وحی سن کر جائیں گے، فوراً وحی سے فارغ ہوئے اور وحی کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم ارزقنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہمیں دے اور کم نہ کر، واکرمنا ولا تہنا، ہماری عزت کو بڑا ذلیل نہ کر، واعطنا ولا تنقصنا، اور ہم کو خوب دے کم نہ کر، وآثرنا ولا تؤثر علینا، ہمیں دوسروں پر ترجیح دے اور دوسروں کو ہم پر ترجیح نہ دے، ورضی عنا ورضینا، ہمیں اپنا آپ سے راضی کر لے اور ہمیں اپنی رضا سے راضی ہونے کا موقع دے دے اور توفیق دے دے۔ جب یہ وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ ان 10 آیتوں پر عمل کر لے، ان صفات پر عمل کر لے،
یا یوں کہیں اپنی زندگی کو ان صفات کے مطابق بنا لے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ ان 10 آیتوں کے اندر مومنین کو خوشخبری دی گئی اور 7 صفات کو بیان فرمایا جو مومنین کی صفات ہونی چاہیے۔ اور دنیا کا دستور ہے پہلے مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، اس کے بعد کامیابی کے اعلان آتے ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ پر کہ اس نے کامیابی کا اعلان پہلے کر دیا۔ قد افلح المؤمنون، کہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، اور فلاح کا مطلب ہوتا ہے ہر مراد پوری ہو جائے، ہر تکلیف دور ہو جائے، اور یہ اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے، وہ ایسے عالم میں ہوگی جس کا نام جنت ہے۔ قرآن کریم کا بیان ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، جنتی جو چاہیں گے ان کے لیے وہ ملے گا۔ اور جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو یہ جملہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ 7 صفات ہیں، اگر میں اور آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ معاشرے میں انقلاب بھی آئے گا اور اسلامی معاشرہ پیدا ہوگا، دنیا بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں جنت کے وارث ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا اعلان سنانے کے بعد پہلی صفت بیان فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے سکون، اور سکون دل کا سکون بھی ہوتا ہے اور اعضاء بدن کا سکون بھی ہوتا ہے۔ دل کا سکون کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز کے اندر اپنے اختیار سے غیر اللہ کے خیالات دل میں نہ لائیں، اور اعضاء بدن کا سکون ہوتا ہے کہ نماز میں فضول حرکتیں نہ کریں، نماز کے اندر فضول حرکتیں نہ کریں۔ ایک صحابی نے اس کے بارے میں یہ بتلایا کہ نظر کو نیچے رکھنا اور آواز کو پست رکھنا، اس کا نام خشوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھنا، اس کا نام خشوع ہے۔ حضرت عطا نے فرمایا تھا نماز کے اندر کسی بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا، اس کا نام خشوع ہے۔ جب جو بھی اللہ کا بندہ اپنی نماز میں خشوع کرے گا، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرے گا، زندگی پر پہلا اثر پڑے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اعراض کرے گا۔ لغو کہتے ہیں فضول کلام کو، لغو کہتے ہیں فضول بات کو، وہ لغویات سے اعراض کرے گا، اس کی زندگی پر یہ پہلا اثر پڑے گا۔ دوسرا اثر اس کی زندگی پر پڑے گا جو اللہ کا بندہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرے گا، دوسرا اثر اس کی زندگی پر پڑے گا والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہوگا۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک کرنے کے، اس کے اندر دونوں معنی شامل ہیں، زکوٰۃ کا ادا کرنے کا بھی اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کا بھی، یعنی جو اللہ کا بندہ خشوع کرے گا وہ اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرے گا اور زکوٰۃ کا ادا کرنے والا بھی ہوگا۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی تھی، تیسرا اثر اس کے اوپر پڑے گا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، اپنی خواہش کو غلط جگہ پورا تکمیل نہیں کرے گا، اپنی خواہشات کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، اس طریقے سے کرے گا جو شریعت نے حلال رکھی ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد چوتھا اس کی زندگی پر اثر پڑے گا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ نماز کی پابندی کرے گا۔ اگر میں اور آپ اس طرح سوچیں تو شاید بات زیادہ سمجھ میں آئے۔ وہ معاشرہ کامیاب ہے جس کی نمازوں کے اندر خشوع ہوگا، جس معاشرے کے لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے ہوں گے، جس معاشرے کے لوگ لغویات سے اعراض کرنے والے ہوں گے، جس معاشرے کے لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں گے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہوں گے، وہ معاشرہ کامیاب ہوگا۔ جس معاشرے کے لوگ اپنی خواہش کو غلط جگہ پورا نہیں کریں گے، وہ معاشرہ کامیاب ہوگا جو نماز کی پابندی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ انہی صفات کے بارے میں بتایا گیا جو اللہ کے بندے ان صفات کا حامل ہوں گے وہ جنت الفردوس کے مالک، وہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ بہت سے موقع پر جنت کے نقشے بیان کی گئے قرآن کریم کے اندر، انہی صفات پر عمل کرنے والوں کے لیے ایک نقشہ بیان کیا گیا
اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق معلوم ہوگا، روزانہ ملنے والا رزق ہوگا۔ کبھی دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے معلوم نہیں ہوتا، چاہے کوئی اللہ کا بندہ مالدار گھرانے سے ہو یا غریب گھرانے سے ہو، لیکن وہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آج روٹی ملی ہے تو کل بھی نصیب ہوگی، لیکن جنت میں اس طرح نہیں ہوگا۔ اولئک لہم رزق معلوم، روزانہ رزق ملے گا، متعین رزق ملے گا، فواکہ میوے ہوں گے، وہم مکرمون، اور ایسے لوگوں کی عزت کی جائے گی۔ اگر کوئی مہمان گھر پر آئے اس کو کھانا تو کھلایا جائے لیکن اس کا اکرام نہ کیا جائے، یہ اس کے ساتھ حق تلفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کا اکرام بھی کیا جائے گا، اور اکرام بھی فی جنات النعیم، نعمت سے بھرپور باغوں کے اندر، علی سرور متقابلین، تخت مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے ہوں گے، بیضاء یطاف علیہم بکاس من معین، ان کے پاس بہترین شراب لائی جائے گی۔ شراب کی صفت بیان کی گئی، بیضاء سفید رنگ کی ہوگی، لذت للشاربین، پینے والوں کو لذیذ محسوس ہوگی۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، ان کے پاس بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی اور جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپے دھرے انڈے ہوں گے۔ اگر آپ کی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو وہ موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گی۔ بتلانا مقصود یہ تھا یہ لوگ جو ان صفات پر عمل کریں گے، جو ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، وہ جنت کے وارث ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر میں اور آپ ان صفات پر عمل کریں گے، اپنی اصلاح بآسانی کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح بھی ہوگی، معاشرہ بہترین وجود میں آئے گا، دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں جنت میسر ہوگی۔ یہی کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی تھیں، اور جو بھی کچھ کہا پہلے اپنے آپ سے اور بعد میں ادب و احترام کے ساتھ آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔